وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام عزیز ساتھیوں، جیسے کہ پچھلے ہفتے ہم لوگ ماحول کو کیسے درست بنایا جائے اور بچوں کی کس طرح فکر ہونی چاہیے اس کے متعلق کچھ گفتگو چل رہی تھی. اب بتایا گیا تھا کہ اگلے جمعہ بھی جو ہے کچھ باتیں بچی ہوئی ہیں، وہ آئے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اور کچھ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سب سے پہلے اللہ ہم کو سمجھا دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اب ماحول درست بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیں، سلسلہ کہیں لمبے سے شروع ہوتا ہے. ماحول درست کرنے کے لیے سلسلہ کہیں لمبے سے شروع ہوتا ہے، جب جا کر جو ہے ماحول کے اندر تبدیلی آتی ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ بس بٹن دبا دیا ماحول ٹھیک ہو گیا، کہ جیسے مسجد میں گرمی ہے اے سی لگا دیے فوراً ٹھنڈا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اچھا ماحول بنانے کے لیے، نیکی کا ماحول بنانے کے لیے اسے لمبا وقت درکار ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی محنت درکار ہوتی ہے. جب جا کر اچھا ماحول ملتا ہے، اور اچھے ماحول کے فائدے بھی ہم کو دیکھنے میں آتے ہیں. اب دیکھیں کہ اولاد کے بارے میں سب لوگ پریشان ہیں، جیسے کہ پچھلی مرتبہ بتایا گیا. اب اگر آدمی شروع ہی سے صحیح ایک رخ پکڑ لے تو واقعی میں اللہ کے ذات سے امید ہے انشاءاللہ اولاد بھی نیک ہوں گے. اب مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ نکاح سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے نیک بیوی کی دعا کریں. کس کی دعا کریں؟ نیک بیوی کی دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالحہ بیوی عطا فرما. بار بار دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ مجھے نیک صالحہ بیوی عطا فرما، اللہ مجھے نیک صالحہ بیوی عطا فرما، اللہ مجھے نیک صالحہ بیوی عطا فرما. واقعی میں جس کے اندر تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے نیک بیوی عطا کریں. اب اس کا مطلب ایسا تو نہیں کہ جن کی شادی ہو چکی وہ دعا نہیں کر سکتے، وہ بھی کر سکتے. اللہ مجھے اور میری بیوی کو نیک بنا، مجھے اور میری بیوی کو نیک بنا، وہ بھی دعا کر سکتے ہیں. ماحول کہاں سے جو ٹھیک ہوتا ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. جن کا نکاح نہیں ہوا وہ پہلے سے ہی نیک بیوی کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کریں، اور جن کا نکاح ہو چکا وہ بھی دعا کریں اللہ مجھے اور میری بیوی کو نیک بنا دے. اب ہم دیکھتے ہیں شاید ہی کوئی نیک بیوی کے بارے میں سوال کرتا ہوگا، کوئی دعا کرتا ہوگا. ہر کوئی 4-5 چیزیں جو ماحول میں چلی ہوئی ہے اسی کی طرف کیا کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو، ذرا ہم لوگ بھی اونچے ہیں تو وہ ٹاپ لیول کی خاندان کی یا مالدار گھرانے کی، زیادہ سے زیادہ جو ہے خوبصورت ہو، ذرا پڑھی لکھی ہو. دین کے بارے میں شاید ہی کوئی سوال کرتا ہوگا کہ دیندار لڑکی ہو تو دیکھو. اگر اس کو بولے کہ لڑکی دیندار ہے لیکن ذرا دکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں ہے، فوراً کہتا ہے کہ ذرا کوئی دوسری ہو تو دیکھو. مطلب کیا ہے؟ دین کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ جمال کو، مال کو، حسب کو، نسب کو ترجیح دے رہے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ ترجیح کس کو دینا تھا؟ دین کو ترجیح دینا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور اللہ اور رسول کی محبت جس کے اندر ہے ان کو ترجیح دینا تھا. لیکن آج یہ ترجیح دینے کا کچھ معاملہ ہی الگ ہو گیا. ترجیح دیکھا جا رہا ہے ان کا جو ہے کیسا ان کا مطلب خاندان اور ان کا مال، ان کے کاروبار، ان کے جائیداد،
ایک مزاج بن گیا. اب بتاؤ تو پھر ہم کو جب گھر میں نیک بیوی نہیں آ رہی ہے تو گھر کا ماحول نیک کیسا بنے گا؟ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، قربان جائیں، ایک صحابہ اور صحابیات پر کیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو تعلیم دی ہے. مختصر طور پر بتا رہا ہوں واقعہ میں، کہ وہ جو ایک کالے کالوٹی صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں اس کالی شکل کو لے کر جنت میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور، اس بات پر شرط یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کے اوپر یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر برابر عمل کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی، اسلام لا کر مجھے 8 مہینے ہو گئے، 8 مہینے سے اتنے سارے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں پر بھی اور اس کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے پاس بھی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن میرے جو ہے وہ کالے کلوٹے پن کو دیکھ کر کوئی بھی نکاح دینے کو یا نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں صحابی کہاں ہے جو ابھی بھی اسلام لائے ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو، جاؤ فلاں گھر پر دستک دو، جب وہ دروازہ کھولیں تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لڑکی کا نکاح مجھ سے کرایا ہے. اب یہ گئے، جا کر جو ہے دستک دی. دستک دینے کے بعد دروازہ کھولا گیا. جب ان کو اندر بلایا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کرایا ہے. اتنا سننا تھا، گھر کے لوگ آگ بگولا ہو گئے، تھوڑا سا مطلب مزاج ان کا بدل گیا. وہ جو ناک منہ چڑھانے لگے. فوراً کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب وہ صحابی الٹے پاؤں واپس ہو گئے. لیکن دیکھیں، جب دین اندر آتا ہے تو لڑکیوں کا مزاج بھی کیسا بنتا ہے. اندر سے لڑکی اپنے باپ کو بلا کر کہنے لگی کہ آپ اس کو تو دیکھ رہے ہو لیکن یہ نہیں دیکھ رہے وہ پیغام کس کا لے کر آیا. اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے کہ میری بھلائی کس میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جہاں پر نکاح کرا رہے ہیں میں وہاں کرنے کے لیے تیار ہوں. قربان جائے. واقعی میں اگر مزاج بن جائے، ہم مزاج اپنے لڑکیوں کا بنا دیں، اپنے لڑکوں کا بنا دیں، واقعی میں مزاج ایسا بن جائے گا، دنیا کو کوئی نہیں دیکھے گا، دنیا کو کوئی نہیں دیکھے گا. ہم اپنا مزاج بنائیں. نکاح سے پہلے سب ہر کوئی نیک بیوی کی دعا. ہم کئی دوسروں سے ہم ایک بات کہتے ہیں تاکہ کہیں لڑکی ہو تو دیکھو، ان سے یہ بھی کہیں کہ ذرا آپ دعا بھی کرو کہ مجھے نیک جو ہے لڑکی مل جائے، مجھے نیک بیوی مل جائے، اور ذرا آپ نیک بیوی کی تلاش کرنا، نیک بیوی کی تلاش. ایک جملہ بڑھا دیں. واقعی میں جو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیک غریب بیوی جو ہے اپنے شوہر کو، نیک غریب بیوی اپنے شوہر کو وہ لوگوں کے نگاہوں میں بادشاہ بنا دیتی ہے. ایک نیک غریب بیوی اپنے غریب شوہر کو وہ لوگوں کے نگاہ میں بادشاہ بنا دیتی ہے. اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ یہ سکون اگر نیک بیوی مل جائے تو واقعی میں وہ سکون ملے گا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کرے کہ اللہ سب کے ہم سب کی بیویوں کو نیک بنا دے جن کا نکاح ہو گیا. واقعی میں نیک بیوی یہ ایسی ہوتی ہے جو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگ جاتا ہے. نیک بیوی ہے، ہر کام میں ہماری معاون بنے گی، ہر کام میں ہمارا ساتھ دے گی، اور جو سب سے زیادہ ہمارے دین کی فکر کرے گی، کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے بیویوں کا معاون اس میں ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی دین پر چلنے میں وہ میری معاون بنے، وہ مجھے ساتھ دیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، ہم ایسی بیوی لا نہیں رہے جس لیے گھر میں ماحول بن نہیں رہا ہے. اچھے ہم لوگ لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے وقت لگایا، اچھے ماحول میں رہے، ایک امید کی جا رہی تھی کہ آگے چل کر اور اچھے بنیں گے اور جو محنتیں کریں گے، لیکن نکاح ہونے کے بعد پتہ ہی نہیں بھائی صاحب نظر نہیں آ رہے کیا بات ہے. تاکہ تقاضے بہت آ گئے، پریشانیاں اور وہ یہ طرح طرح کے. سمجھو کہ گھر والی نیک نہیں ملی. اگر واقعی میں گھر والی نیک ملتی تو پہلے سے زیادہ اس کی دین کی محنتیں بڑھ جاتی، عبادتیں بڑھ جاتی، اور زیادہ اس کا جو ہے مطلب ذکر میں تقوی میں اضافہ ہوتے جاتا. اب نیک بیوی نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے کو صبح کی نماز بھی اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. نکاح سے پہلے جو ہے وہ تہجد بھی پڑھ رہا تھا اور وہ جو ہے فجر کی نماز بھی پڑھ رہا تھا، لیکن نیک بیوی نہیں ملی. ماحول کا ایسا اثر کہ بیچارہ جو ہے فجر کی نماز سے بھی محروم ہو رہا.
کیا یہ اچھا ہو کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں بتا رہا ہوں اولاد کے حقوق پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے، پیدا ہونے کے بعد بہت سارے حقوق انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ آئیں گے، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے حقوق کیا ذمے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ باپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر، اور یہ لڑکی یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک شوہر عطا کر، دونوں کی دعائیں دونوں طرف سے جاری ہو جائے۔ بیوی کہہ رہی ہے اللہ مجھے نیک شوہر نیک خاوند مل جائے، اور لڑکا دعا کر رہا ہے مجھے نیک بیوی مل جائے، ہر ایک کا ایک ماحول بن جائے۔ اور یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں تقاضا کریں کہ ہم کو نیک چاہیے۔ تو سب سے پہلے حق ہمارا یہ ہے، سب سے پہلے حق۔ جب ہم لوگ یہ کریں گے، میں نے جیسے واقعہ بتایا کہ وہ صحابیہ نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو پسند کیا میرے حق میں مجھے وہ بہتر ہے۔ اری بات سنو، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ صحابی کالے کلوٹے ہیں، بلکہ انہوں نے کیا دیکھا، میرے نبی کا پیغام کیا ہے، میرے نبی اس بات کو پسند کرتے ہیں تاکہ مجھے بھی پسند ہے۔ اپنے پسند کو نبی کے پسند پر جو اپنی پسند کو وہ نبی کے پسند پر چھوڑ دیا، تاکہ جس بات کو نبی نے پسند کیا وہ مجھے پسند ہے۔ تو ہمارا پورا کا پورا ایک ماحول گھروں کا ایسا بنا ہے کہ نکاح سے پہلے سب سے پہلے نیک بیوی، لڑکا نیک بیوی کی دعا کرے، لڑکی نیک شوہر کی دعا کرے۔ غالباً پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے ایک عمل بھی بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی 21 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کے برکت سے جو ہے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیک بھی بنا دیں گے اور نیک بیوی عطا کریں گے۔ اب اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے نمازوں کی بھی پابندی کریں گے ہم لوگ کہ مجھے ہر نماز کے وقت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب مجھے نماز پڑھوں گا تو پڑھنے کا موقع ملے گا، نمازی بھی ہو جائے گی، نیک بھی بن جائے گا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی صفتوں کی برکت سے جو ہے نیک بیوی بھی عطا کرے۔ تو پہلا عمل، پہلا حق جو ہے وہ لڑکوں کے پیدا ہونے سے پہلے یہ۔ اب دوسرا حق کیا؟ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اب دوسرا حق، بچے پیدا نہیں ہوئے، اب دوسرا کیا ہے کہ یہ دعا کرے ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ پہلا حق کیا ہے کہ نیک بیوی، اور بیوی مانگے کہ نیک شوہر۔ اب دوسرا حق کیا ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے؟ کہا کہ دعا کرے ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ بار بار دعا کریں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد، نیک اولاد۔ واقعی میں نیک اولاد مل گئے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے ایک بہترین تحفہ ہمارے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کی باقی رہ جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ تاکہ اس میں سے ایک نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد، باپ مر کر چلا گیا لیکن نیک اولاد اس نے چھوڑے ہیں تاکہ اس کے لیے سلسلہ جو ہے ثواب کا جاری رہے گا، جو کوئی وہ نیک اعمال کرتا رہے گا اس کو ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ کہا کہ دوسرا حق کیا ہے پیدا ہونے سے پہلے کہ ہم بار بار یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد، نیک صالح اولاد ہو۔ اب جب یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اسے جو ہے نیک صالح جو ہے بیوی عطا کرے، جو ہے نیک صالح اولاد عطا کرے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حق کیا ہے کہ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو، ماں حمل سے ہو، کہا کہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، بہت اہم مرحلہ ہے، ذرہ برابر بھی آج ماحول نہیں ہے توجہ دینے کا۔ حالانکہ یہ اتنا اہم مرحلہ ہوتا ہے بیوی کو سکون دینے کا، گھر کے پورے لوگ اس میں معاون بنے، پورے کے پورے لوگ، کہ جو ہماری بہو ہے ساس یہ سوچے، سسر یہ سوچے، نند یہ سوچے، گھر کے پورے لوگ کہا کہ یہ حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ہم اس کا خوب احترام کریں گے، اس کا خوب اکرام کریں گے، اور ہم اس کو ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں گھروں کا حال، نکاح ہو گیا، گھر کے ایک سے بڑھ کر ایک کام لاتے جا رہے ہیں، اب بیچاری کر رہی ہے، اب اتنا بھی خیال نہیں آتا، اتنا بھی رحم نہیں آتا کہ یہ جو ہے 3 مہینے کا حمل، 4 مہینے کا حمل اس کے پیٹ میں ہے، تھوڑا سا آرام دیا جائے۔ عجیب طریقے سے ماحول گھروں کا بنا ہوا ہے، ساس کی طرف سے تانے، نند کی طرف سے تانے، شوہر کی طرف سے تانے، اب بتاؤ کتنا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے سنا ہوگا
بچہ جب 5 جو ہفتے کا حمل جب ہوتا ہے اسی وقت اس کی کان کی حید بننا شروع ہو جاتی ہے. کتنے ہفتے میں؟ 5 ہفتے میں. 5 ہفتے کا جو حمل ہوتا ہے اسی وقت کانوں کی حید بننا شروع ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو ہے 7 مہینے سے بچہ جو ہے دھیرے دھیرے وہ چیزیں اس کے کان کا جو ہے پورا کا پورا نقشہ بن جاتا ہے. بتاتے ہیں کہ تقریباً جو ہے 7 مہینے کی جو مدت یا 6 مہینے کی مدت میں بچہ ہر کچھ سننا شروع کر دیتا ہے جو اس کے آس پاس سے بولا جاتا ہے. کتنے مہینے میں؟ 6 یا 7 مہینے میں بچہ پورا کا پورا سننا شروع کر دیتا ہے کہ کیا کیا بول رہے ہیں. اب وہ ریئیکشن بھی دیتا ہے. تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی دھڑکنیں زیادہ ہوتی ہے تو کہا کہ بچہ بولتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں. کبھی اس کا گھومنا تیز ہوتا ہے تو بچہ بتا دیتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں. اب دیکھیں ایسی حالت میں ماؤں کا حال کیا ہے؟ نہ نمازیں ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، اور گھر کا ماحول باپ کے زبان سے گالی، ساس کے زبان سے گالی، اور آپس میں ایسی غیبتیں ایک دوسرے کی، ہمیشہ گناہ کی باتیں. اب بتاؤ اندر پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کے اوپر کیسے اثرات آئیں گے؟ کیا صحیح اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا صحیح جو ہے بچے کے اندر صحیح چیزیں پیدا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ کئی سارے میں واقعات سنے ہیں، بار بار سنتے ہیں. میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. تو ہم لوگوں کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ جو ہے پیٹ میں ہو تو ماں بہت زیادہ احتیاط کرے کھانے کے بارے میں کہ پاکیزہ چیزیں کھائے، حلال چیزیں کھائے، حرام چیزیں بالکل نہ. اور اپنی زبان کو درست کر لیں، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اپنے زبان سے غیبت نہ کرے، اپنے زبان سے گالیاں نہ دے، اس لیے کہ بچے پر اس کا اثر پڑے. اور گندے ماحول میں، غلط ماحول میں، اور ایسے ماحول میں جہاں پر بچے کے اوپر اثرات پڑتے ہو تو ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. بہت احتیاط کریں. ایک تو خود بھی احتیاط کرے اور اس کے علاوہ گھر کے پورے لوگ. آج اسلام دشمن کیا کر رہے ہیں؟ جو مائیں وہ جو ان کے اس میں حمل سے ہوتی ہیں ان کو پورا کا پورا بچہ پیدا ہونے تک ایسے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ تمہاری تنخواہیں بھی جاری اور پورا کا پورا تم جاؤ آرام کرو، بچہ پیدا ہونے تک تم جو سیر و تفریح میں رہو. اب یہاں پر ہمارے گھروں کا حال کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں اتنا ڈپریشن کا شکار لڑکیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ جو ہے اسے حمل ثابت کرنا پڑتا ہے. ٹینشن گھر کا اور پورا کا پورا ایک ایسا ماحول. اب بتاؤ کیسے ماحول ٹھیک ہوگا، کیسے درست ہوگا؟ ہم سب شکوے شکایتیں کرتے ہیں ہمارے علاقے کا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول اور ہمارے گاؤں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. لیکن ذرا آپ سوچیں ہم کہاں چھپ رہے ہیں، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ اگر شروع سے ہمیں ترتیب بناتے آئے اللہ کے ذات سے امید ہے ماحول بہت اچھا بنے گا. جیسے پہلی بات میں نے بتائی کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے حق کیا ہے؟ تاکہ بیوی دعا کرے مجھے نیک شوہر ملے اور شوہر دعا کرے کہ مجھے نیک بیوی ملے. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے دوسرا حق کیا ہے؟ تاکہ دوسرا حق اب نکاح ہونے کے بعد نیک اولاد کی دعا کرے، یہ دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق میں بتا رہا ہوں پیدا ہونے سے پہلے جب بچہ پیٹ میں ہو بہت احتیاط ضروری ہے، بہت احتیاط ضروری ہے. ذرہ برابر بھی بے احتیاطی نہیں چلے گی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ماں نے بھیجا بیٹا جاؤ حافظ صاحب کے پاس بسم اللہ شروع کرو. اب یہ گئے حافظ صاحب کے پاس، حافظ صاحب سے درخواست کی گئی کہ ان کو آپ قرآن پڑھائیں، ان کی بسم اللہ خوانی کرائیں. اب کہا استاد نے چلو بیٹا پڑھو بسم اللہ. جیسے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ بسم اللہ شروع کرو تو پڑھنا شروع کر دیے 15 پارے کے حافظ. کتنے پارے کے حافظ؟ 15 پارے کے حافظ. تعجب ہے کہ بچہ چھوٹا سا آج پڑھنے کے لیے آیا اور 15 پارے کا حافظ. آگے پڑھو، کہا کہ آگے نہیں آتا. آگے کیوں نہیں آتا؟ الگ الگ واقعات میں اس کی جو تشریح ہے، وضاحت ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ میرے امی جو ہے میں پیٹ میں جب تھا تو میری امی اتنا ہی پڑھا کرتی تھی 15 پارے کی حافظہ تھی، اس لیے مجھے 15 پارے یاد ہے. پھر تحقیق کر کے ماں کو پوچھا گیا کہ آپ کے بچے نے 15 پارے حفظ کر لیے ہیں اور 15 ہی پارے سنائے، آگے کیوں نہیں؟ کہنے لگی کہ مجھے جو 15 پارے حفظ ہے اور جب میرا بچہ پیٹ میں تھا میں 15 پارے بار بار پڑھا کرتی تھی. وہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ 15 پارے کا حافظ. ماں کے پیٹ میں 15 پارے کا حافظ بنا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ یہ 18 پارے کے حافظ تھے. کتنے پارے کے؟ 18 پارے کے. بچپن پیدا ہوتے 18 پارے کے حافظ. ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں جب مائیں جو ہے اپنے آپ کے ماحول کو اچھا بنا لیتی ہیں اور وہ خیال کرتی ہیں، ہمیشہ باوضو رہتی ہیں، وہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، وہ ذکر کا اہتمام کرتی ہیں، وہ جو ہے حلال پاکیزہ چیزوں کو لیتی ہیں اور وہ غلط چیزوں کو نہیں لیتی، اور وہ ہمیشہ دیکھتی ہیں اور یہ سوچتی ہے میرا بچہ پیٹ میں پل رہا ہے، مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اس بچے کی اچھی طرح تربیت کروں. اللہ کے ذات سے امید ہے وہ بچہ بہت نیک بنے گا، وہ اللہ کا ولی بنے گا. آج کیا جا رہا ہے جو ہے اچھا خوبصورت پیدا ہونے کے لیے بعض لوگوں کی جو رائے اور سجیشن کی وجہ سے کہا کہ خوبصورت بچہ چاہیے، اپنے گھر میں اچھے خوبصورت فوٹو لگا لو، خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں واقعی میں جو ماں بار بار قرآن کو دیکھے گی، قرآن کو پڑھے گی، اتنا خوبصورت بچہ ہوگا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی. ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی عبادت کا کوئی پتہ ہی نہیں. گھر میں ماحول ایسا کہ نہیں ذرا جو ہے اب یہ تو اتنا ہوا کہ 7-8 مہینے 7 مہینے جب تک سسرال میں تھا کام کر کر کے تھک گئی بیچاری، اسے آرام کرنے کا، تلاوت کا، عبادت کا موقع نہیں دیا گھر والوں نے. اب جب وہ میکے گئی سسرال، اپنے ماں کے گھر گئی میکے، جب وہاں گئی تو ماں وغیرہ کہ بیٹا تو بہت محنت کر کے آئے، اب آرام کر. اب وہاں پر آرام میں لگا دیا. کسی کے زبان پر یہ نہیں آتا کہ تو عبادت کر، تو تلاوت کر، تو نیکی کر تاکہ بچے کے اوپر اثرات اچھے ہوں. یہ بچے کا تیسرا حق ہے کہ ماں جب بچہ پیٹ میں ہو تو اس وقت بہت زیادہ محتاط. اور آج بھی اگر مائیں ایسے محتاط بنے گی تو بچے جو ہے وہ نیک جنم دے گی. جب بچہ ایسے ہی پیدا ہوگا وہ غلط ماحول کو نہیں لے گا، وہ گندے ماحول کو نہیں لے گا، اس لیے کہ اس کی تربیت ماں کے پیٹ ہی میں ایسی ہوئی ہے. اسے نیکیوں کا عادی بنایا گیا ہے. آج جو ہمارے بچوں کو عادی بنایا جا رہا ہے وہ گانوں کا عادی بنایا جا رہا ہے. بچہ پیٹ میں ہے، ماں گانے پر گانے سنی جا رہی ہے. بچہ پیٹ میں ہے، ماں گالیوں پر گالیاں دی جا رہی ہے. اور بچہ پیٹ میں ہے، ماں جو ہے غیبتیں کی جا رہی ہے. اور بچہ پیٹ میں ہے، ماں جو ہے برے پلاننگ الگ ایک عجیب قسم کی نفرتیں پھیلانے کا جو پلاننگ ماں کے دماغ میں چل رہا ہے، جو غلط چیزیں وہ ہے وہ بچے کے اندر آٹومیٹکلی آئے گی. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ اچھا بنے، کیسے اچھا بنے گا؟ جہاں پر توجہ دینی تھی، جہاں پر بچے کو بنانا تھا وہاں پر بے فکری کی گئی، وہاں پر توجہ نہیں دی گئی. تو اب کیا ہوگا؟ اب بچہ دین کو کہاں پسند کرے گا؟ وہ دین کو پسند نہیں کرے گا. جیسے پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آج جو لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے وہ کیوں مرتد ہو رہی ہے؟ میں نے بتایا تھا ایسا تو نہیں کہ ماں باپ کھانا نہیں دے رہے، کپڑا نہیں دے رہے، ہر چیز دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، کپڑا بھی دے رہے ہیں، زیورات بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، لیکن نہیں دے رہے تو دین نہیں دے رہے. کیا نہیں دے رہے؟ دین نہیں دے رہے ہیں. دین نہیں دینے کی وجہ سے اب وہ آپ نے پچھلی بار تو بتایا تھا کہ لڑکی سے کہے کوئی بات نہیں تو غیر سے نکاح کر لے، میرے گھر میں کپڑا بھی لے، کھانا بھی لے، سب کچھ لے، وہ راضی ہو جائے گی. لیکن آپ کو پسند نہیں ہے تو اس لیے کہا کہ وہ آپ کو اور آپ کے پیسوں کو، آپ کے کپڑوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہی ہے، بلکہ آپ کے دین کو چھوڑ کر جا رہی ہے. آپ کے دین کو چھوڑ کر جا رہی ہے. واقعی میں اگر آپ دین کی فکر کیے ہوتے، اس کو دین دیے ہوتے، اس کے ایک بات کی فکر کی ہوتی تو سوچتی کہ میرا دین بڑا پیارا ہے، میں دین سے زیادہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتی. اب ہم کہیں گے کہ بعض نیک گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، میں اچھے ماحول کی لڑکیاں بھی چلی جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اچھی ماحول کی لڑکیاں بھی اس لیے چلی جاتی ہے، ماں باپ خود نیک رہنا پسند کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے بچی کو جو ہے نمازی بنانا پسند نہیں کرتے، اپنی بچی کی دین کے اعتبار سے فکر نہیں کرتے، اپنے بچی کی جو دینی تربیت نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں کافی ہے. نہیں، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ وہ بچی کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ بچی کو بھی جو دیندار بنانے کی ضرورت ہے. چوتھا حق بچہ پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے؟ کہا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ بچے کو ضائع نہ کرے. عجیب سا ماحول بن گیا، عجیب سا ماحول بن گیا. آج کتنے گناہ ہم اپنے سروں پر لے رہے ہیں، آج کتنے لوگ حمل کو ضائع کر رہے ہیں. کبھی مسئلہ پوچھنے کی ہم لوگ جو ہے کوشش نہیں کرتے. ذرا مسئلہ پوچھ، مسئلہ کیا کہتا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ ذرہ برابر بھی اس پر توجہ ہماری نہیں ہے. بس معمولی سی بات پر
फलाने डॉक्टर ने कहा बच्चे को गिरा दो, गिरा दिया गया। अल्लाह बहुत नाराज होते हैं। ये कबीरा गुनाह है, एक जान को जाय करने का गुनाह है। बताया गया कि बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, बहुत माहिर डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो आपकी जान को खतरा है, और बहुत ही ज्यादा प्रूफ करके बता रहा है। तो उसके बाद बताया गया 4 महीने से पहले, वरना चाहे 4 महीने से पहले हो। बाद लोग कहते हैं कि 4 महीने से पहले चलता है, 4 महीने के बाद नहीं चलता। ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चा पेट में पलना शुरू हो गया तो याद रखो एक जान है, अब इसकी हिफाजत माँ बाप की जिम्मे है, जरूरी है कि इसकी फिक्र करें। कल को अल्लाह पूछेगा उस माँ से, उसको पूछेगा कि जिस तरह मैंने तुझको तेरी माँ के पेट में रखा था और तेरी माँ ने तुझे बचा लिया, तूने अपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? तो क्या जवाब दे? आज आप देखें, हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान का रेशियो इसमें बहुत ज्यादा है, घर घर में मामला चल रहा है। अजीब तरीके से बताया गया कि वाकई में आप ये समझ रहे हैं कि कमजोर है, तो कहा कि ऐसा कोई तदबीर पेश, कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करो कि जो हमल ठहरे ना, कोई दवाइयां कुछ गोलियां, लेकिन जब हमल जो ठहर जाए कहा तो उसके बाद ताकीद करना है बहुत बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। लेकिन आज अक्सर इसमें मुलव्विस होते जा रहा है, हमें जो इससे बचने की जरूरत है, हम एक माहौल अपने घरों में, हम इल्म वालों से जुड़े, हम तहकीक करें कि मसला क्या है, क्या करना है। बात मरतबा थोड़े बहाने पर कुछ फैमिली प्लानिंग होते हैं, जिसकी वजह से बीवी ने कहा कि देखो इतनी जल्दी, कहा कोई बात नहीं। अरे चलो वो काम करने से पहले, गिराने से पहले सोच ले कितना बड़ा गुनाह है, कितने बड़े जो गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, एक जान को कत्ल करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। हम क्या अल्लाह को जवाब देंगे? बहुत जरूरी है, जब इन पूरे के पूरे चीजों को हम करेंगे, जो करने के काम है, उस वक्त माहौल में तब्दीली आएगी। जैसे पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातें बताई थी, इस हफ्ते में बताया कि पैदा होने से पहले बच्चों के 4 हक है। उसमें से पहला हक मैंने आपको बताया कि निकाह होने से पहले लड़की दुआ करे कि मुझे नेक शौहर मिले, और लड़का दुआ करे कि मुझे नेक बीवी मिले। ये बच्चे का पहला हक है। बच्चे का दूसरा हक मैंने बताया कि निकाह होने के बाद दोनों मिलकर नेक औलाद की दुआ शुरू कर दे, ये अल्लाह में नेक औलाद अता कर। और तीसरा हक मैंने बता दिया कि जब बच्चा पेट में हो, माँ और बाप बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए, गलत चीजों से बचे, गलत कामों से बचे, हराम चीजों से बचे, जो गंदे माहौल से बचे, बहुत ज्यादा मोहतात करें। ये बच्चों का हक पैदा होने से पहले मैं बता रहा हूं। और चौथा हक मैंने बताया बच्चों का कि बच्चों को जाय ना करें, बच्चों की हिफाजत करें अपने पेटों में। कहा कि ये जो चौथा हक है बच्चा पैदा होने से पहले। और भी बहुत सारे हक हैं जो 4 जरूरी थे और अहम थे, मैंने आपको बताया। उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर अगले जुम्मा मौका मिलेगा तो पैदा होने के बाद बच्चों के और क्या क्या हुकूक है इंशाअल्लाह वो हमारे सामने आएंगे। अब ये एक तरतीब से, सिस्टम से हम चलेंगे, अल्लाह के इजाज़त से उम्मीद है हमारे घरों का माहौल अच्छा बनेगा, हमारे घरों में नेकियों का माहौल होगा, हमारे घरों में जो है दीनदारी का माहौल होगा, हमारे घरों में जो है अल्लाह के खौफ का माहौल होगा, हमारे घरों में जो इबादतों का माहौल होगा, और जो है अलामतें वो नजर आएगी। अल्लाह वालों ने, इल्म वालों ने बता दिया कि दीन की समझ जिसके अंदर आ जाती है, ताकि उसकी अलामतें भी बता दी। इंशाअल्लाह वो भी अगले जुम्मा कुछ आ जाएगी हमारे सामने। लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि जितनी बातें जो बताई गई हमारे सामने 4 बातें, कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो जो इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये भी बता दिया जिनका निकाह नहीं हुआ, जिनका हो चुका है, अब वो ये समझे कि हमारे लिए मौका नहीं है, बल्कि वो इतनी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह मुझे, मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को नेक बना दे। बार बार दुआ करते रहें, अल्लाह ताला आपको भी, बीवी को भी और पूरे बच्चों को भी अल्लाह ताला नेक बना देगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन साथियों ने सुन्नत नहीं पढ़ ली, सुन्नतें पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसके बाद जमात